بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے حوالے سے تقریباً کوشش ہوتی ہے کہ ہر جمعہ کو ایک جو ہے وہ اسلامی ٹاپک پہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی جائے، موٹیویشنل ٹائپ۔ تو اس اعتبار سے آج ہم نے جو موضوع چوز کی ہے وہ ہے کہ ہماری جو آپس کی رشتہ داریاں خراب ہو رہی ہیں ان کی اصل ریزن کیا ہے، اور کس طرح ہم جو ہے وہ صلہ رحمی کر سکتے ہیں، اور جو رشتہ داریاں دن بدن لوگ اپنے رشتہ داروں سے تانگ ہیں تو ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ رشتہ داریاں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں، اور پہلے لوگوں میں پیار اور محبت کیوں تھا؟ آپ اگر زندگی میں تھوڑے پیچھے جائیں، 20-25 سال پیچھے، جو لوگ اس وقت کو جانتے ہیں تو وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ لوگوں کی رشتہ داریاں، تعلق اور نبھاؤ بحثاً لوگ اپنی جو ہے وہ ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، اور لوگ ایک دوسرے کے لیے وہ کہتے تھے کہ کسر کھانا پنجابی میں، وہ اپنے آپ کو اگر کوئی ڈز لگتی ہے تو وہ لگا لیتے تھے، لیکن اپنے رشتہ دار پہ کوئی بات نہیں آنے دیتے تھے۔ ایک دوسرے کا حقیقی طور پہ وہ دکھ درد بانٹتے تھے، اور ان کی رشتوں سے کوئی نجائز ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں۔ آج کل رشتے خراب ہونے کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم اپنے جو عزیز و اقربا ہیں ان سے نجائز امیدیں وابستہ کر بیٹھتے ہیں، تو اگر وہ ہماری امیدوں پہ پورا نہیں اترتے یا ہماری امیدیں پورا نہیں کرتے تو پھر ہم اپنے اندر ہی ان کے لیے بغض کو کریٹ کر لیتے ہیں۔ تو وہ لوگ ایک دوسرے سے کسی قسم کی جو ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بھلا کریں، احسان کریں۔ دوسری اس کی ریزن یہ تھی، جو مین ریزن ہے، کہ لوگوں کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، یعنی لوگ ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھتے تھے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ پیسے کی اور وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے زیادہ قریب تھے، کیونکہ ان کی ضرورتیں سانجھی تھیں اور ان کی ضرورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ مثلاً جو ہے بیلوں کے ساتھ، جو دوست تھوڑے پیچھے ماضی کو یاد کریں تو بیلوں کے ساتھ ہل چلائے جاتے تھے، تو کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس دوسرا بیل نہیں ہوتا تھا، تو ایک بیل میرا ہے، ایک میرے بھائی کا ہے، تو ہم کامن چل پڑتے تھے۔ جب انہوں نے کام کرنا ہے تو وہ میرا بیل لے جاتے تھے، جب میں نے کام کرنا ہے میں ان کا بیل لے آتا تھا۔ بلکہ یہاں تک ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ شادیوں وغیرہ یا کسی بھی تقریب پہ جانا ہوتا تو اتنے وسائل نہیں تھے کہ نیا لباس خرید لیں، تو ایک دوسرے سے یعنی لباس تک بھی ادھار لے جاتے تھے۔ کسی کی کوئی شادی ہے تو اس نے جوتا میرا پہن لیے، کپڑے دوسرے بھائی کے پہن لیے، تو اس نے وہ اپنا کام نمٹا لیا ہے۔ تو اس طرح وسائل کی کمی کی وجہ سے بھی ان کی ضرورتیں آپس میں جو ہے وہ جڑی ہوئی تھیں، تو وہ لوگ ایک دوسرے کے قریب تھے، ایک کنویں کا ایک جگہ سے پانی پیتے تھے۔ ابھی آپ دیکھیں، اگر 5 بھائی ہیں، 5 گھروں میں علیحدہ سے علیحدہ ہر چیز، ہر سہولت موجود ہے، جب ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں تو پھر ضرورت نہیں تو پھر میل جول نہیں ہوگا، جب میل جول نہیں ہوگا تو پھر دوریاں بڑھیں گی۔ ان لوگوں کی ضرورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں، کسی نے مطلب ایک کے پاس گندم ہے تو اسے جو کی ضرورت ہے تو وہ دوسرے کو گندم دے کے اس سے جو لے رہا ہے، دال کی ضرورت ہے تو گندم دے کے دال لے رہا ہے، چاول کی ضرورت ہے تو وہ دال دوسرے کو دے کے اس سے چاول لے رہا ہے۔ یعنی ضرورتوں کا ایک دوسرے سے جڑے رہنا بھی تعلقات کی بحالی کی ایک ریزن ہے۔ باقی آج کل اس کے علاوہ جو ایک حسد کی آگ ہے، ہم لوگوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے ہم نے اپنے اندر ایک آگ بھڑکا رکھی ہے۔ ہم بھائی ہیں تو بھائیوں میں بھی یہ کمپٹیشن چل پڑا ہے کہ دوسرے بھائی کے پاس پیسے کدھر سے آ گئے ہیں، اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو پھر ہم جل رہے ہیں، بلکہ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میرے بھائی کے پاس پیسے ہیں تو چلو، اگر خدا نہ کرے مجھے کوئی ضرورت پڑے تو مجھے کسی دشمن یا کسی مخالف سے جا کے اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، تو میں اپنے بھائی سے لے لوں گا، اپنی ضرورت پوری کر لوں گا۔ لیکن یہ چیز ہمارے لیے اب جلن کا سبب بن گئی ہے، حسد کی وجہ سے، کہ ایک دوسرے کے حسد کے سبب، بلکہ محلے میں آپ دیکھیں کہ اگر ایک
شخص جو ہے وہ ایک بلڈنگ بنا رہا ہے، ایک مکان بنا رہا ہے، کوٹھی بنا رہا ہے، بنگلہ بنا رہا ہے، تو دوسرے سارے محلے والوں کا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ کدھر سے آ گیا، انہوں نے گاڑی بھی خرید لی ہے، ان کے بچے بھی لندن چلے گئے ہیں۔ تو اس طرح کی جن ٹینشنوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ ٹینشنیں ہم نے پالی ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں بیماریاں بھی زیادہ ہیں، کیونکہ ہم اکیلے اپنی ٹینشن لے کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ اگر ہمارے کچھ مسائل ہیں تو ہم ان کی ٹینشن کم لے رہے ہیں اور دوسروں کے وسائل کی وجہ سے زیادہ پریشان ہیں۔ بہت پرانی بات ہے، میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، ہم اپنے دکھ کی وجہ سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنے دوسرے بندے کے سکھ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو یہ ناجائز قسم کی جو ٹینشنیں ہم نے پال رکھی ہیں، جن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے گاڑی لے لی تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہمارے پیسے چرا کے اس نے گاڑی تو نہیں لی۔ جو بھی اس کے سورس آف انکم ہے، جو بھی اس کے وسائل ہیں، وہ اپنی ذات کا خود جوابدار ہے۔ اگر وہ غلط طریقے سے کہیں سے پیسہ بنا رہا ہے تو وہ اللہ کو بھی جواب دے۔ تو آپ کو اس کی اکاؤنٹیبلٹی یا اس پہ یار اٹھتے بیٹھتے نظر رکھنا کہ ان کے پاس کدھر سے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ نیب کا کام ہے، اس پہ چھوڑ دیں۔ تو اس طرح بھی ہمارے رشتے کافی خراب ہو رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ہم حسد اور جلن اور بغض اپنے دل میں پال لیتے ہیں کہ ایک بھائی کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور دوسرے کے پاس کم ہے، یا ایک کزن کے پاس پیسہ آ گیا ہے، تو ہم پھر کھوج میں لگے رہتے ہیں کدھر سے آ گیا ہے، پھر اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں کریں گے کہ یہ کر رہے ہیں، جو چیزیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی دو نمبری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو پھر ہم جدھر بیٹھیں گے کہیں گے کہ ان کے پاس جو کالا دھندا ہے، کالا دھن ہے، اس طرح یہ کماتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس طرح ایک دوسرے کی گلے گزاریاں پھر ادھر سے لوگ سن کے آگے ان تک پہنچائیں گے، تو یہ تعلقات میں کلیش کا سبب بنتا ہے۔ پھر میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، یہ اگر آپ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بہت اہم رشتہ ہے میاں اور بیوی کا رشتہ، بلکہ انسان کا دنیا میں پہلا رشتہ ہی میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کو جو پہلا رشتہ دنیا میں ان کا جو بنا وہ ان کی بیوی تھی، حضرت حوا۔ تو یعنی میاں اور بیوی کے رشتے سے ہی تو اللہ تعالیٰ نے رشتوں کا آغاز کیا ہے، تو اس کے درمیان بھی کلیشز ہیں، اور بلکہ ہمارے ہاں پاکستان میں کافی حد تک جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو اس سسٹم میں بڑی ساری اچھائیاں بھی ہیں اور بڑی ساری خرابیاں بھی ہیں۔ تو عورتیں ہی ایک دوسرے کے، میں جو میری بہنیں اگر دیکھ رہی ہوں تو میں معذرت کے ساتھ آپ سے ایک التماس کروں گا کہ عورت ہی عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ بہو کی صورت میں ہے تو وہ ساس کے لیے برا سوچ رہی ہے، ساس ہے تو بہو کے لیے برا سوچ رہی ہے، نند ہے تو وہ بھابھی کے لیے برا سوچ رہی ہے، بھابھی ہے تو نند کے مخالف، اور اسی طرح دیرانی ہے تو جیٹھانی کے مخالف، جیٹھانی ہے تو دیرانی کے مخالف۔ یعنی بیسک لڑائی جو ہے وہ گھروں کے جو کلیشز ہیں یا رشتوں کی خرابیاں ہیں، ان میں معذرت کے ساتھ اگر کوئی میری بہن دیکھ رہی ہو تو کسی کی دل آزاری نہ ہو، تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ان میں عورتوں کا زیادہ تر کردار ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ادھر سے سنی ادھر لگائی، ادھر سے سنی ادھر لگائی، تو یہ آپس کی دشمنیوں میں پھر بات مردوں کی لڑائی تک پہنچ آتی ہے۔ تو مردوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق حکمرانی دی ہے گھر میں، اچھی طرح سے چیزوں کی جانچ پڑتال کر کے جانچ پرکھ کر لیں، اور اس کے بعد کسی قسم کی بات کریں کہ ہم اگر بیگم نے کوئی بات سنا دی تو اماں سے جا جھگڑا کیا، اماں نے کوئی بات سنا دی تو بیگم کی بات سنے بغیر جا کے اماں سے جھگڑا کیا، تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، تو ان کے پاس کوئی پارٹی آ گئی تو اس نے اپنی مظلومیت شو کی، تو اللہ کے رسول نے فیل کیا کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، تو آپ نے یک طرفہ ہی جو ہے وہ دوسری مخالف پارٹی کے خلاف فیصلہ سنا دیا، تو اللہ پاک ناراض ہوئے۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے پیغمبر داؤد، چاہے جس قسم کا بھی معاملہ ہو، وکٹم آپ کے پاس آئے تو آپ کا حق ہے کہ دوسری پارٹی کی جو اپوزٹ پارٹی ہے اس کی بھی بات سنیں، ون سائیڈڈ کبھی بھی فیصلہ نہ کیا کریں، ہمیشہ دونوں طرف سے بات کو سن کے اچھی طرح سمجھ کے اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھ کے فیصلہ کیا کریں۔ تو یہ ایک اسلامی طرز کار یہ ہے کہ گھر میں بھی اگر کچھ کلیشز ہوتے ہیں
تو ان کو اچھی طرح سن کے سمجھ کے جانچ پڑتال کر کے پرکھ کے چیزوں کو تو پھر کسی قسم کا ڈیسیژن لیا کریں۔ آج کل طلاق کی بہت زیادہ ریشو ہے، کیونکہ ویسے ہی ہر دوسرا بندہ معیشت کی وجہ سے، اپنی معیشت کی وجہ سے وہ ٹینس ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے۔ ہر بندے کا بلڈ پریشر پہلے ہی آئی ہے، تو جیسے ہی کوئی بات وہ سنتا ہے وہ پہلے ہی باہر سے بیزار آتا ہے، تو جب بیوی یا والدہ یا کوئی مطلب اس کے کان میں کوئی بات پھونکتا ہے تو پھر وہ فوری طور پہ اسٹرکٹ ہو کے ایکشن لیتا ہے، اور جو ہے وہ فیملیز خراب ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچیں، یہ بہت تکریم اور عزت والا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو بیوی کا رشتہ رکھا ہے یا مرد و زن کا جو رشتہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اور تمام زندہ چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے مرد و زن رکھے ہیں، جوڑے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہارے آپس میں بھی جوڑے ہیں، اور جو زمین اگاتی ہے وہ بھی جوڑا جوڑا ہے ہر چیز، اور ان چیزوں کے بھی جوڑے ہیں جن کے متعلق تم علم ہی نہیں رکھتے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں کہ زندہ تمام چیزوں کے جوڑے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں بھی ہیں جو ابھی تک انسان کی دریافت میں بھی نہیں آئی، اتنی اتنی خوردبینی چیزیں، تو ان میں بھی جو چیزیں زندہ ہیں ان کے جوڑے ہیں۔ تو یہ آپ کو مطلب ہے کہ اہم اللہ تعالیٰ نے رشتہ دیا ہے، اس کی قدر کریں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور میاں بیوی کے درمیان اللہ کے رسول نے فرمایا جو جھگڑا کرانے کی کوشش کرتا ہے وہ شیطان ہے، کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی میاں بیوی کے تعلقات خراب ہونے میں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ شیطان جو ہے اس کا پانی پہ تخت ہے، اور اس کے آگے چیلے چپٹے ہیں، تو وہ سب چیلوں کی صبح جو ہے وہ ڈپٹیاں لگا کے بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہیں بھیجتا ہے۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں، ایک بتاتا ہے میں نے یہ کیا، دوسرا بتاتا ہے میں نے قتل کروا دیا، تیسرا کہتا ہے میں نے چوری کروا دی، چوتھا کہتا ہے میں نے زنا کروا دیا، تو وہ سب کو کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو پھر ایک شیطان کا چیلا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دی ہے، تو وہ اسے گلے سے لگاتا ہے، اسے تھپکی دیتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، کیونکہ اس سے صرف دو جو باڈیز ہیں میاں بیوی، ان کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، بلکہ دو فیملیز کے تعلقات خراب ہوں گے، اور مدتوں تک وہ زندگی میں دوبارہ مل نہیں سکیں گے۔ اگر ڈیورس ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کے تعلقات دوبارہ کبھی بحال نہیں ہوتے۔ اور پھر اپنے ہمیشہ بچوں کی طرف دیکھا کریں کہ آپ لوگ اگر مرد ہیں ڈیورس دے رہے ہیں تو آپ کو تو دوسری عورت مل جائے گی، اور اگر آپ عورت ہیں تو آپ کو بھی شوہر ملنے کے امکانات ہیں، لیکن جو بچے ہیں ان کو ماں اور باپ کا پیار نہیں ملے گا۔ پھر جس طرح وہ پلتے ہیں معاشرے میں آپ لوگ دیکھتے ہی ہیں، تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ المیہ ہے ہمارے یہاں، کہ ہم بغیر سوچے سمجھے ذرا سی بات ہوتی ہے، بیوی کہتی ہے مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، تو شوہر بھی غصے میں، یا سم ٹائم شوہر جو ہے وہ غصے میں آ کے تو ڈائریکٹ اسے ڈیورس دے دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت غلط ہیں۔ کوئی بھی بات ہے وہ سنیں، اسے سمجھیں، اس پہ بلکہ غصے کی بھی سٹیجز اللہ کے رسول نے بیان فرمائیں کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کو غصہ آیا تو آپ بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی بات سنیے، غصہ آ گیا لیٹ جائیں۔ یا پھر آپ نے فرمایا کہ وضو کریں اگر آپ کو غصہ آ گیا، کیونکہ غصہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ارشاد پاک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان کے ہتھیاروں میں سب سے بڑا ہتھیار غصہ ہے، کہ وہ انسان پہ غصے کا ہتھیار جو جب استعمال کرتا ہے، انسان اشتعال میں آ کے پھر وہ بڑے غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے غصے پہ قابو رکھیں، ٹینشن پہ قابو رکھیں۔ نجائز خواہشیں پال کے تو ہم لوگ سارا دن پھر وہ خواہشیں جب پوری نہیں ہوتی تو ٹینس ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک اگر آپ کو دو وقت کی روزی عزت کے ساتھ دے رہا ہے، اور آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر آپ صحت مند ہیں، کما سکتے ہیں، مطلب ہے آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کوئی گولی کھا کر نہیں سوتے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہت سے عمراء ایسے ہیں جو شام کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں اور نیند نہیں پڑتی، اور طرح طرح کی پھر بیماریاں ہیں۔ نعمتیں، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ نعمتیں صرف جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے غریب آدمی،
وہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے، مزدور ہے، محنت کرتا ہے، ہر طرح کی چیزیں وہ کھا لیتا ہے اور اسے ہضم بھی ہوتی ہیں اور اسے کوئی بیماری نہیں لگتی۔ تو آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے عمر ہیں، شوگر جو ہے وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، تو وہ کوئی میٹھی چیز نہیں کھا سکتے۔ کچھ لوگ یورک ایسڈ میں مبتلا ہیں، گوشت نہیں کھا سکتے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، نمک نہیں کھا سکتے۔ تو یعنی اللہ کی نعمتوں سے وہ لوگ پیسہ ہونے کے باوجود محروم ہیں۔ آپ لوگ صرف ان کا دیکھ رہے ہیں لائف سٹائل کہ ان کی کوٹھی بڑی ہے، انہوں نے کپڑے ویل ڈریس ہیں، وہ گاڑی اچھی رکھی ہوئی ہے۔ اگر ان کے قریب ہو کہ آپ ان کو پھرولیں، ان کو دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ مجبور لوگ ہیں اور پتہ نہیں کن کن بیماریوں میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ کون کون سی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ جو نہیں کھا سکتے۔ تو اگر آپ سب نعمتیں کھا کے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی، صحت آپ کی ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر آپ پہ بنتا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو رشتے جو ہیں یہ آپ کے لیے اللہ کا انتخاب ہیں۔ یہ جو دوست آپ بناتے ہیں، دوست آپ کا اپنا انتخاب ہے۔ میں چوز کرتا ہوں کہ میرا فلاں دوست ہو، لیکن جو رشتے ہیں وہ میں چوز نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ اللہ نے چناؤ کیا ہے کہ فلاں جو ہے وہ تیری بیوی ہوگی، فلاں تیری بہن ہوگی، فلاں تیری جو ہے وہ خالہ ہوگی، فلاں تیری ماں ہوگی، فلاں تیرا والد ہوگا۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ کا انتخاب انسان کے لیے کبھی غلط نہیں ہوتا، ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس لیے رشتوں کے خلاف جو نفرتیں ہم لوگوں نے پال رکھی ہیں یہ ختم کریں، کیونکہ رشتوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بار بار اللہ نے قرآن میں جو ہے وہ قربا کا، اولو الارحام کا، اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے ذکر کی ہے رشتہ داروں کا۔ تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، بلائی کرو، بلکہ یہاں تک کہ زکوٰۃ، عشر وغیرہ یا خیرات، صدقات، اس طرح کی چیزیں اگر آپ کی فیملی میں رشتہ داروں میں کوئی شخص غریب ہے تو اسے آپ نہیں دیتے اور آگے جا کے کسی کو دیتے ہیں تو وہ آپ کی قابل قبول ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلا ہے ان کا حق ہے، رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو اس کی سپورٹ کریں۔ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے تو سارے وہ وتیرہ بنا لیتے ہیں، جو بھی بولتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ پھڑے ہے، یہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے، اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے۔ تو استغفار کریں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کے سبب پکڑے جائیں تو پھر سارے ہی پکڑے جائیں۔ اس امام میں سبھی ننگے ہیں الا ماشاء اللہ، کو اللہ کے بندے ہیں جو اللہ نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کی طاقت کے بغیر انسان محفوظ بھی نہیں رہ سکتا۔ اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ اگر خدا ہمیں ہماری برائیوں پہ عذاب دینے پہ آئے تو شام تک قیامت آ جائے، کوئی بھی نہ بچے۔ تو جو بیمار ہے آپ حسن ظن رکھیں، کوئی بندہ بیمار ہے تو یہ سمجھیں کہ اس پہ اللہ کی آزمائش ہے اور وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے کہ اللہ نے اسے اپنی آزمائش کے لیے چنا ہے۔ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اس کے اگر کچھ مجبوریاں ہیں تو اس کی حل کرنے کی کوشش کریں، وسائل اسے مہیا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہر جگہ پہ چندے باکس پڑے ہوئے ہیں اور آپ جو 10-20 روپے بچتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ لوگوں کو کیا پتہ کہ آپ کا وہ چندہ کدھر جا رہا ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ سب سے پہلا قریبیوں کو دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں میری بہن مجبور ہے کہ نہیں ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں کو آپ بخوبی جانتے ہوتے ہیں کہ ان میں کون ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری کریں۔ پھر اہل محلہ ہیں، اہل بستی ہیں، اہل علاقہ ہیں، تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جمعے کے دن میں نے سوچا کہ اس طرح کی کسی ٹاپک پہ ایک ویڈیو ہونی چاہیے جس میں ہماری معاشرتی اصلاح بھی ہو۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے جمعے انشاءاللہ نئے اسی طرح کے کسی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان آصف حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد